السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، امت کے گناہ جب یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، مرنے کے بعد ہم کو لے جا کر سب خبر کے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری خبر کو نور سے روشن کرنے والے، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھوں، قبل اس کے آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے تھوڑا قریب آ کر بیٹھیں۔ اب میرے بعد جو مقرر آئیں گے وہ اصل آئیں گے، پیچھے والے قریب آئیں۔ انہوں جب اس طرح منتشر دیکھیں گے تو یہاں کہ بیٹھنے والوں کے انداز سے سب کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ قریب ہو کر بیٹھیں۔ الحمدللہ تھوڑا قریب ہونے سے مجھے یقین ہے آج مسلمان جتنا قریب ہوں گے اتنا غریب نواز کے قریب ہوں گے، اور جو غریب نواز کے قریب ہوگا وہ دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا، وہ امیر رہے گا۔ مل کر بیٹھنے سے محبت بڑھتی، ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھنے سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ ہماری محفلیں، ہمارے جلسے نفرتوں کو مٹاتے ہیں، محبت کو پیدا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر سنی دعوت اسلامی کے دستور کے مطابق جس طریقے سے میں درود و سلام آپ حضرات کو پڑھاؤں، آگے پیچھے والے سب مل کر پوری توجہ کے ساتھ یہ تصور کرنا کہ میں مسجد لوہارواڑی میں نہیں ہوں، مدینے میں ہوں۔ میں رسول اللہ کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر عقیدت کا نذرانہ میں رسول اللہ کے دربار میں پیش کر رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ میں جیسے درود شریف پڑھاؤں آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، محبت سے بولو سبحان اللہ۔
سردی کی راتیں ہیں، وقت بھی زیادہ ہوا ہے، مگر نیند کا غلبہ نہ آ جائیں، کیونکہ دعوتیں صبح سے اب تک زیادہ چلی ہیں۔ وہ کھانے جو مسالے والے کھانے سے ہمارا نفس موٹا ہوتا ہے، ایسی محفلوں میں دل کو سکون دینے نہیں دیتا۔ آج اپنے تمام تر خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر حضور غوث اعظم کی یاد میں ان کے تصور میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ قلب کو بھی سکون ملے گا، روح کو بھی سکون ملے گا۔ جب کوئی بات اچھی لگی تو سبحان اللہ بآواز بلند کہنا ہے، کہیں گے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، اولیاء ملتے ہیں، عوام الناس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، خواص کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اوتادوں کا ذکر ہو رہا ہے، ابدالوں کا ذکر ہو رہا ہے، قلندروں کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت تک آنے والے ولیوں کے ذکر کو اعلیٰ حضرت نے شعر میں یوں کھینچ کر کہتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، جس غوث اعظم کے تلووں کے نیچے بڑے بڑے اولیاء اللہ اپنی آنکھیں ملتے ہوں، ہم انہی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جن کے قدموں کے نیچے بڑے بڑے اولیاء اللہ اپنی گردنوں کو جھکا رہے ہوں، ان کا ہم ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس محفل کو معمولی مت سمجھنا، ہمارے اور آپ کے پیر غوث اعظم شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا تم اپنے ہاتھ کے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتے ہو۔ اب بات یہ سمجھ میں آ گئی، سرکار بڑے پیر سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ طاقت غوث اعظم کو عطا کر دی، اللہ نے یہ قوت محبوب سبحانی کو عطا کر دی ہے، اللہ کی عطا سے غوث اعظم نے کہہ دیا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا تم اپنے ہاتھ کے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتے ہو۔ اب پتہ یہ چلا آپ کا بیٹھنا بھی غوث پاک کی ہتھیلی میں ہے، آپ کا ذکر کرنا بھی ہتھیلی میں ہے۔ میرے غوث پاک دیکھ رہے ہیں کہ لوہارواڑی میں بیٹھ کر ایک مغرب سے لے کر رات کے 10 بجے تک میرا اور میرے نانا کا ذکر سن رہے ہیں، ذکر سن رہے ہیں۔ اگر غوث اعظم راضی ہو گئے، یاد رکھنا دیوانوں، یہ چند دن کی زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی کا میٹر چالو ہونے والا ہے، یہاں تو ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے، یہاں ایک دوسرے کا کوئی سپورٹر ہوگا، مگر جو مرنے کے بعد کا میٹر چالو ہوگا قبر کے اندر کسی اور کا کام نہیں ہے، وہاں نہ ہمارے باپ دادا آئیں گے، نہ ہمارے دوست آئیں گے، نہ ہمارے رشتہ دار آئیں گے، جن لیڈروں کی پارٹی جوائن کر کے ان کے پٹے ڈال کر گلے میں گھومنے والوں، گلیوں اور سڑکوں میں گھومنے والوں، وہ لیڈر بھی خبر میں نہیں آئیں گے۔ اگر یہی غلامی غوث کا پٹا اگر گلے میں ڈال لیتا تو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک غوث اعظم اللہ کی عطا سے ہماری شفاعت کر کے جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ والوں کو یہ پاور دیا گیا ہے، اب وہاں قبر میں کسی اور کا نہیں چلے گا۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، ابھی ابھی آپ نے ہمارے تمام مبلغین سے ایک ایک آنے والوں نے ایک ایک اچھی اچھی سوچ عطا کر کے چلے گئے۔ اللہ ان کے کہنے کو قبول کر کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی آپ کے درمیان میں آیا ہوں چند لمحوں کے لیے، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آنے والے مہمان کے حوالے مائک کر دیا جائے گا۔ آپ ہماتن گوش ہو کر بیان کو سننا، اپنے دل و دماغ کو حاضر و ناظر رکھنا، اس لیے کہ دیوانوں پہلے ہی باتیں بہت ہو چکی ہے کہ آپ یہ مت دیکھنا کون کیا بول رہے ہیں، یہ دیکھنا کہ غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم مہمان آنے کے بعد آئیں گے، یہ سارے ذہن بنا دیے گئے ہیں، اب ذہن سے چیزوں کو نکالو، خلوص دل کے ساتھ مسجد میں بیٹھو، یقیناً وہ بھی آئیں گے، وہ بھی تو نبی کا ذکر کریں گے، وہ بھی تو غوث کا ذکر کریں گے، وہ بھی تو رسول اللہ کا ذکر کریں گے، وہ بھی تو اللہ کی بات بتائیں گے، وہ بھی تو قرآن مقدس کے حوالے سے بتائیں
فرمائیں گے. آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، آپ کے سامنے میں چند لمحوں کے لیے کھڑا ہوں جس غوث پاک کے ذکر کے لیے ہم آئے ہیں. اللہ اکبر. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، لہٰذا میں اس آیت کے ترجمے کو رکھ کر آگے کی باتیں بھی بتانے کی کوشش کروں گا. اس سے قبل کہ آپ نے درود پاک کی ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں رکھ کر مدینہ پہنچائے، مجھ سے پیشتر بھی حافظ احمد رضا صاحب نے آپ کو درود شریف پڑھایا، مبلغ سنی دعوت اسلامی جمیل برکاتی نے بھی آپ کو درود شریف پڑھایا، ہر نعت پڑھنے والے نے درود پڑھایا، ہر درس دینے والے نے درود پڑھایا. آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، یہ درود پاک سنی دعوت اسلامی کثرت سے کیوں پڑھاتی ہے؟ یاد رکھنا، دین کے نام پر جلسوں میں تعداد کو جمع کرنے سے جنت نہیں ملتی ہے. جنت تو اللہ دین داروں کے لیے نہیں، غلام مصطفیٰ کے لیے جنت رکھا ہے. دین کی بات کرنے والے ہر کوئی ملتے ہیں، مصطفیٰ کی محبت کی بات کرنے والے اہل سنت ملتی ہے. یہ اہل سنت ہی ایک ایسا جماعت ہے، ایسی جماعت ہے کہ اسی کے اندر میرے نبی کا عشق بھی ہوگا، صحابہ کی محبت بھی ہوگی، تابعین کی محبت بھی ہوگی، تبع تابعین کی محبت ہوگی، ائمہ مجتہدین کی بھی ہوگی. ہم غدار نہیں ہے، دین ہمیں ملا ہے، آل نبی کی چوکٹ سے ملا ہے، ہم ان کے بھی وفادار ہیں اور ہم صحابہ پر بھی فدا ہونے والے ہیں. دین کے نام پر لوگوں کو جمع کرنے سے یہ دعویٰ ہے جنت نہیں مل سکتی ہے. جنت انہی کو ملتی ہے جس کے دل میں عشق حسین ہو، جس کے دل میں امام حسین ہو، جس کے دل میں اہل بیت ہو، جس کے دل میں غوث اعظم ہو، جس کے دل میں غریب نواز ہو، جس کے دل میں بندہ نواز ہو، جس کے دل میں قطب رنچر ہو، جس کے دل میں رکن الدین تولا ہو، جس کے دل میں ولیوں کی محبت ہو. اور کہنے دو اس لیے کہ اولیاء اللہ سے محبت کرو، کیونکہ حدیث قدسی میں آیا جو ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. دین کے نام پر جمانے سے جنت ملتی ہے؟ ہرگز نہیں. دین کی بات تم کیا بتاؤ گے؟ یزید بھی دین کی بات کرتا تھا، اپنے مطلب پہ آنے والا وہ یزیدی تھا، مگر اس نے شریعت کے اندر نہ جانے کتنی کتنی گستاخیاں کرتا رہا اور نہ جانے کتنے بے ادبیاں کیا. مدینے کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، اور امام حسین کا دشمن بن کر کھڑا رہا. کیا وہ جنت میں جائے گا؟ ہرگز نہیں. جنت میں وہی جائے گا جس کی نمازیں تو کم ہے، عشق زیادہ ہے. ہم عشق والے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یاد رکھو سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہم جن سے محبت کر رہے ہیں اللہ والوں سے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے. دنیا میں تو آدم کی اولاد بہت ہے، ایک نافرمان ہے، ایک فرما بردار ہے، ایک خود اپنے باپ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے من میں جو آیا وہ طریقہ گڑنے والے بھی لوگ ہیں. ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ اس کی وفاداری میں زندگی اہل سنت والجماعت والے گزار رہے ہیں. محبت سے بولو. انگوٹھا چومنا یہ ہمارے بابا کی سنت ہے، چومنا ہمارے میں ہے، جھومنا ہمارے میں ہے، مچلنا ہمارے میں ہے، اور یہ چومنے کا طریقہ کوئی اور نہیں، ہمارے بابا آدم نے ہمیں سکھا دیا ہے. تو ہم آدم کی وفادار اولاد ہے اور چومنے پر لڑنے والے یہ ان کی نافرمان اولاد ہے. باوا چومے بیٹا چوم لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. بولو محبت سے سبحان اللہ. آدم علیہ السلام نے چوما، آدم علیہ السلام نے وسیلہ لیا، آدم علیہ السلام نے نبی کو وسیلہ بنایا. جب زمین پر اترنے کے بعد انہوں نے ہوا کے لیے روتے رہے، اماں ہوا کے لیے روتے رہے، ایک نہیں دو نہیں 350 سال 700 سال، بعض روایتوں میں آیا کئی سال تک روتے رہے. مگر ایک مرتبہ میرے نبی کا نام کیا لے لیا، عرش کو لرزہ طاری ہو گیا، مشرق اور مغرب کانپ گئے، آواز آئی گرفتار، اے آدم تو نے جس نبی کا نام لیا ہے تجھے کیسے پتا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے؟ تو آدم نے کہا اے میرے پروردگار، جب تو میرے بدن میں روح ڈالا میری آنکھ کھل گئی تو سب سے پہلے میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا تھا. اب مجھے یقین ہو گیا تیرے نام کے ساتھ وہی ہوگا جو تو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے. اسی نام کے صدقے میں مجھے اماں میری بیوی ہوا سے ملا دے، ہماری ماں کے لیے دعا کرے. اللہ نے دعا کو قبول بھی کر لیا،
ہوا سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا نام محمد پر چومنا اور وسیلہ لینا یہ کسی اور جماعت میں نظر نہیں آتا سوائے اہل سنت میں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ اہل سنت میں نظر آتا، وسیلے والے ہم ہیں، نام چننے والے ہم ہیں، نبی پر مر مٹنے والے ہم ہیں۔ یہ ناٹک کرنے والے کی طرح ہم ناٹک نہیں کرتے۔ جب مطلب آیا تو میدان میں آئے، اس کے بعد گستاخیاں ہوئی، ہم سلام پر نہیں لڑتے، درود پر نہیں لڑتے، نیاز پر نہیں لڑتے، فاتحہ پر نہیں لڑتے، ہم گیارہویں پر نہیں لڑتے۔ ہم سنیوں کو یہ ذہن دینا چاہتے ہیں، لوگوں جہاں تم گیارہویں کر رہے ہو وہاں غوث پاک کے فرمان پر بھی عمل کرنا۔ ہم سنیوں کو یہ سوچ دینا چاہتے ہیں، لوگوں تم غریب نواز کی چھٹی کر رہے ہو، ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں حصول کے طریقے بھی سیکھ لینا۔ ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں بندہ نواز کے چراغا کرنے والوں، اے سنیوں اگر تم چراغا کر رہے ہو کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز کا طریقہ بھی سیکھو، علم دین بھی سیکھو، قرآن مقدس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھو۔ ہم بھی تمہیں تعلیم دیں گے۔ ہم دل سے ولیوں کی محبت نکال کر صرف قرآن نہیں اتارتے، قرآن کے ساتھ عظمت قرآن والے کو بھی اندر اتارتے ہیں۔ جس پر قرآن نازل کیا اس کی محبت کو بھی دلوں میں اتارتے ہیں۔ یاد رکھنا دیوانوں، دین رحمت نہیں، رحمت للعالمین کا دین ہے، رحمت للعالمین کا دین ہے۔ دین کیا ہے غریب نواز سے پوچھ، دین کو بچایا کس نے، دین کو پناہ کس نے دی؟ تو میرے خواجہ کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، دی پناہ است حسین۔ دین کو پناہ دینے والے حسین، دین کو بچانے والے حسین۔ اور دین سراپا کیا ہے؟ اس لیے تو رسول اللہ نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب سراپا دین میرے نبی ہے، اور میرے نبی نے یوں کہا حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ نبی سے سب ہے، نبی سے سب ہے، محمد ہے تو سب ہے، نبی ہے تو سب ہے، نبی ہے عرش ہے، نبی ہے فرش ہے، نبی ہے شجر ہے، نبی ہے حجر ہے، نبی ہے بحر و بر ہے، نبی ہے خمر ہے، نبی ہے تارے ہیں، نبی ہے پوری کائنات ہے، نبی ہے تو آدم ہے، نبی ہے تو شیش ہے، نبی ہے تو داؤد ہے، نبی ہے تو زکریا ہے، نبی ہے تو یحییٰ ہے۔ اگر میرے اور آپ کے نبی نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو کچھ بھی اللہ نے بنایا نبی کے صدقے میں بنایا۔ اسی کی منظر کشی کو امام احمد رضا نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ ہمارے نبی ہیں تو سب ہے۔ اس لیے دیوانوں ہم نبی کی محبت کی بات کرتے ہیں، وہیں پر ہم لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں لوگوں داڑھی رکھو، وہ بھی کہتے ہیں کہ سر پہ امامہ باندھو، یہ بھی کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ بھی کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ بھی کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رہو۔ ہم نماز کی بھی دعوت دیتے، محبت کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے دیوانوں سراپا دین اگر ہیں تو میرے آقا سرتاپا دین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ سرکار نے دین کی پہچان کرائی۔ ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ محبت رسول میں ڈوبے رہتے ہیں، ہم عشق رسول کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ ایسے رحمت والے آقا، کیا بتاؤں لوگوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب بات آتی ہے نبی کی تو بار بار جب نبی کا نام لیتے نا دل بھی مچلنے لگتا ہے، مچل جاتا ہے، جھومتا ہے، الگ الگ ٹیسٹ آتا ہے۔ جتنی بار ذکر مصطفیٰ کرو روح کو ایک بڑا سکون ملتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں گئے، وہاں ایک یہودی پہلے سے جنگل میں تھا، اس نے شکار کے لیے آیا تھا، اتفاق سے اس کو شکار ہو گیا، یعنی ہرن مل گئی۔ اس نے اس ہرن کو پکڑ کر باندھ دیا تو وہ ہرن نے دیکھا اب کیا کروں، یہ تو مجھے لے جائے گا، مگر جس ہرن کو پکڑ کر جہاں رکھا تھا اسی جنگل میں آپ کے اور میرے نبی پہنچے۔ ان کی خوشبو سونگھ کر وہ ہرن نے کہا اغثنی یا رسول اللہ، محبت سے بولو، نبی کو پکار رہی ہے ہرن، حضور کو آواز دی۔ اور اللہ کے نبی جانور کی زبان بھی جانتے ہیں، اور محبت سے ایک جانور ہو کر نبی کی تعریف بھی کر رہا، ان سے مدد مانگ رہا ہے۔ جانور، یا رسول اللہ آپ میری مدد کیجئے۔
اللہ کے نبی فوراً ڈھونڈے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، کسی کو بھیجے نہیں، حضور کو بھی معلوم ہے وہ کہاں ہے۔ پہنچے، دیکھے تو پکڑی گئی، باندھا گیا ہے۔ کہنے لگی سرکار کو دیکھ کر کتنی خوش نصیب ہوگی وہ، حضور کو دیکھ رہی ہے۔ ایک بار اگر حضور خواب میں آ گئے نا، سمجھ لو جنت کنفرم ہے۔ اگر حضور خواب میں آ کر ناراض ہو گئے نا، پھر کہیں کے نہیں رہو گے۔ حضور ناراض کب ہوتے یہ بھی تو غور کرنا ہوگا۔ لوگوں، ایک جانور ہے، جانور، اس نے نبی کو دیکھا تو مچلنے لگی، سرکار قریب گئے، اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، بولو سبحان اللہ، اپنا دست مبارک رکھے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ہرن رو رہی ہے، اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا، رو رہی ہے۔ میرے نبی نے کہا کیا ہوا، کہا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، اس نے تو مجھے پکڑ لیا، میرے دو ننھے ننھے بچے ہیں، دودھ کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ پینا چاہتے ہیں، میرے لیے تھوڑی سی ضمانت دے کر مجھے رہا کر دیجئے، میں بچوں کو دودھ پلا کر آؤں گی۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، بتا سکتے یہ واقعہ؟ دین رحمت کی بات کرنے والوں، آج پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے تو خدا کے فضل سے، نبی کے رحمت سے چل رہا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے، میرے نبی رحمت للعالمین ہے، تو جس پر خدا کا فضل ہوگا اسی پر میرے نبی کی رحمت ہوگی، اور رحمت للعالمین کی رحمت اور خدا کے فضل سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اور ہم ہمارے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ ہرن رونے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے دو ننھے ننھے بچے ہیں آقا، میرے بچے تڑپ رہے ہیں، بھوک لگی ہے، میں دودھ پلا کر آؤں گی، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے۔ آقا کریم نے اس کی رسی کو کھولا، چھوڑا، وہ یہودی آیا، ہرن جانے لگی، آ کر یہودی نے کہا اے محمد تم نے یہ کیا کر دیا، میں نے جس کو پکڑنے کے لیے جنگل میں اتنے دن گزارے اور تم نے اسے چھوڑ دیا۔ تو میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے کہا سن، وہ گئی ہے تو آئے گی۔ اس نے کہا کیا کوئی جانور جانے کے بعد آئے گا؟ تو میرے نبی نے کہا وعدہ تجھ سے نے، وہ مجھ سے کی ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، ابھی بات چل ہی رہی تھی، وہ ہرن اپنے بچوں کے پاس دوڑتی ہوئی گئی، پہاڑ کے اس جانب جانے کے بعد بچوں نے ماں کو آتا ہوا دیکھا، بچے مچلتے ہوئے، ہرن کے چھوٹے بچے کودتے ہوئے آئے، ماں نے کہا بیٹا دودھ پی لو، مگر بچے دودھ نہیں پیتے، ماں کے ارد گرد گھومنے لگے، ماں کہتی جلدی دودھ پی لو۔ ماں سے بچوں نے کہا ماں تو کہاں سے آئی؟ کہا کہ تیرے آنے سے ہماری بھوک بھی مٹ گئی۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اتنی خوشبو آ رہی ہے ماں، تم کہاں سے آئی ہو؟ کہا کہ میرے پشت پر محمد نے ہاتھ کو پھیرا، یہ اسی کی خوشبو ہے، برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بچوں نے کہا امی ہم کو بھی میرے نبی کے پاس لے چلو، ہم بھی رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آقا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اے لوگوں، جب ایک ہرن گئی تھی، اب واپس دو بچوں کو لے کر آ رہی ہے، اس منظر کو یہودی دیکھ رہا ہے، اس منظر کو جنگل کے درخت بھی دیکھ رہے ہیں۔ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں ایک ہرنی اپنے دو بچوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے تشریف لاتی ہے، ہرن کے اس آنے کو دیکھا، ہرن کا ادب کرنے کو یہودی نے دیکھا، وہ ہرن بڑے ادب سے سلام عرض کرتی ہے، اپنے دو بچوں کو لا کر پیش کرتی ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا اے محمد، جس کی تعظیم جانور کرتے ہو، جس کا احترام جانور کرتے ہو، بے شک تم سچے نبی ہو، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا جائے، مسلمان بنا دیا جائے۔ لوگ نبی کی عظمتوں کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، لوگ نبی کے معجزے دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ آج خود مسلمان بولنے والا نبی کو ان پڑھ کہتا ہے، نبی پڑھے لکھے نہیں کہتا ہے، جاہل۔ یاد رکھنا میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، تم جیسے غدار کیا جانتے ہیں؟ آج یوٹیوب کے اندر یا اگر انسٹاگرام کے اندر یا فیس بک کے اندر ہمارے نوجوان ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا ایسی چیز آئے تو اسے ڈیلیٹ کر دینا، ایمان چلا جائے گا۔ نبی کو ان پڑھ کہتا ہے، نبی کو پڑھے لکھے نہیں کہتا ہے۔ ارے دنیا میں کوئی میرے نبی کو نہیں پڑھایا، یاد رکھنا اللہ ہی نے مصطفیٰ کو سب کچھ پڑھا دیا ہے، سب کچھ دیا۔ کوئی دنیا میں یہ نہیں بولنا کہ محمد میرے شاگرد ہیں، اللہ کے نبی پر کسی کا احسان نہیں ہے، اور ساری کائنات پر محمد کا احسان ہے، ساری کائنات پر محمد کا احسان ہے۔ حتیٰ کہ حلیم
उभर कर आ गया, सीने में दूध आ गया। अल्लाह ने बता दिया मोहम्मद ने तुझ पर एहसान किया हलीमा, तूने मेरे नबी पर एहसान नहीं किया। हलीमा जब ऊंट पर लेकर बैठी, जो ऊंट चल नहीं सकती थी, नबी के आने से ऊंट दौड़ने लग जाती है। पता ये चला दीवानों कि हिरन और ऊंट ये सारी चीजें बता रही हैं नबी पर किसी का एहसान नहीं, नबी पर किसी का एहसान नहीं, सारी कायनात पर मोहम्मद का एहसान है। बोलो सुभान अल्लाह। खत्म कर दो, सुनिए आते हजरत आ रहे। नबी का सब पर एहसान है, हम इसीलिए बात आ गई तो बता रहे हैं। हमारे नबी को अल्लाह ने सरापा मोजिज़ा बनाकर भेजा, और हमारे गौसे पाक नबी सारे वलियों के सरदार, नबी सारे नबियों के सरदार, और गौसे पाक सारे वलियों के, बोलो जी, सरदार। अच्छा, जब नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए तो बेमिसलो बेमिसाल, जब इनके पोतरे नवासे भी दुनिया में आए गौसे पाक ये भी बेमिसलो बेमिसाल। जिस वक्त गौसे आज़म पैदा हुए, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं गौसे आज़म की विलादत के वक्त 5 करामतों का ज़ुहूर हुआ। कितनी करामतें? 5। नंबर 1, जब गौसे पाक पैदा हुए तो उनकी गर्दन पर नबी के कदम का निशान था। नंबर 2, उस रात में गौसे आज़म के वालिद के ख्वाब में मेरे नबी अपने साहबा के सिंध तशरीफ लाए और मुबारकबाद दिए, अबू साले तुझे मुबारक हो, तेरे यहाँ जो बेटा पैदा होगा वो मेरा बेटा भी है और मेरा महबूब भी है। नंबर 3, जिस वक्त गौसे आज़म पैदा हुए, गीलान की ज़मीन पर जितनी औरतें हामिला थी, जिन जिन के यहाँ जितने भी बच्चे दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने सब औरतों को बेटा अता कर दिया। बताया गया 1100 बच्चे पैदा हुए। 11वीं का डेट बाद में फिक्स हुआ, उससे पहले 1100 बच्चे पैदा हुए। और 1100 बच्चों को अल्लाह ने सिर्फ बच्चे नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी की आमद की खुशी से 1100 बच्चों को मनसब विलायत पर फाइज कर देता है, और दुनिया वालों को अहले बैत का सदका बताया जा रहा है। ये कितनी करामतें हुई? कितनी हुई? 5 हो गए। पहली करामत ख्वाब में आना, दूसरी करामत गर्दन पे नबी के कदम का निशान होना, तीसरी करामत 1100 बच्चे पैदा होना, चौथी करामत अल्लाह ख्वाब में कहता है अबू साले तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा ना वो सुल्तानुल औलिया है, जो इनसे मोहब्बत करेगा मैं भी उससे मोहब्बत करूंगा, जो इनकी मुखालिफत करेगा वो गुमराह हो जाएगा। 5वीं करामत, गौसे पाक पैदा हुए तो यक्कुम रमजान था, रोजे से थे। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अरे आ गए भाई, इंशाल्लाह आ जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कितनी करामतें हो गई? 5 करामतें जाहिर हुई अब्दुल कादिर जिलानी की। आज लोग कहते हैं कि गौसे पाक का जिक्र कुरान में है क्या? तुम्हें 11वीं में बढ़ चढ़कर गौसे पाक के बारे में बोलते हो। अरे गौसे पाक का जिक्र कुरान में है, उनका तो है, उनका तो है, तेरा भी है मेरा भी है। बोलो जी सुभान अल्लाह। तेरा भी है मेरा भी है। बोलो तेरा भी है, कुरान में तेरा भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू बोले तो कौन? ऐ ईमान वालो, तुम्हें ईमान वाले है नहीं है क्या? सबके नाम अलग अलग लेको अल्लाह बोलना। रायचूर में रहने वाले 80,000 वोटर लिस्ट के हिसाब के मुसलमान एक आओ, अब्दुल्ला और रहीमा और करीमा और फलां बोलना क्या? लफ्ज आमनू में पूरे मुसलमान आ गए, उसमें मैं भी आया, तुम्हें भी आ गए, और गौसे पाक भी है उसके अंदर। अरे जोर से बोलो। अब ये तो है ही है, गौसे पाक का भी जिक्र है, हमारा भी जिक्र है। कुरान अल्लाह ने इसलिए भेजा, इसके बाद कोई किताब आने वाली नहीं है। ये तो यंग है, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, कोई किताब नहीं आएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने इस किताब को मुकम्मल कर दिया, हमारे नबी पर नबूवत को खत्म कर दिया। अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, कोई किताब नहीं आएगी, इसके अंदर सब कुछ है।
مگر تلاش کرنے والے کی ضرورت ہے، ڈھونڈنے والے کی ضرورت ہے۔ موبائل کا ذکر بھی ہے، موبائل کے یاپا کا بھی ذکر ہے، ٹورا کا بھی ذکر ہے، یہ بجلیاں چل رہے سو بھی ذکر ہے۔ ارے قرآن کو ہم پوری طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، جنہوں نے سمجھا ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں، جنہوں نے سمجھا ہے اسے امام شافعی کہتے ہیں، جنہوں نے سمجھا ہے امام بخاری کہتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو سمجھا انہی کو تو اللہ والے کہتے ہیں۔ یہی تو ہمارا مزاج ہے کہ اہل سنت والے ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم صرف دین کی بات کر کے لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے، دین کی آڑوں میں گھروں سے 12ویں اور 11ویں کا جھنڈا نہیں نکالتے، دین کی آڑ میں ہم غریب نواز سے نفرت نہیں پیدا کرتے۔ ولیوں کو اپنے جیسا کمپیئر کرنے والوں سروں پر ٹوپیاں نہیں، بے ادبی، مساجد کے اندر بے ادبی، اور یہ دین کی بات کرتے ہیں۔ دین کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، دین اصل ہے تو میرے رسول کے گھرانے سے آیا، دین تو سراپا میرے نبی ہیں، مولا حسین ہیں۔ اس لیے لوگوں ہمیں چاہیے کہ سب سے زیادہ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ نبی سے محبت کرنا۔ کس سے محبت کرنا؟ نبی سے محبت کرنا۔ اب نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف محبت کریں، محبت کا مطلب یہ ہے نبی جو بولے وہ کرو۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ آج ضرورت ہے، پورا ہندوستان نہیں دنیا تباہی کے ڈگر پر آ کر کھڑی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان آج تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ میں رکھا گیا ہے۔ آج مسلمان فیل ہے، سلطنتیں چلے گئی، تخت و تاج چلا گیا، ہماری سب کچھ چھین لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے اندر مغربی کلچر آ گیا، ہمارے اندر انگریزوں کا طریقہ آ گیا، ہم دین سے دور ہو گئے۔ جیسے کہ جمیل برکاتی نے کہا، نماز جنازے کے آداب جو بتا رہے تھے، ذرا تصور تو کرو کہ 40 قدم چلنے سے ہر 10 قدم پر 10 گناہ کبیرہ، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک مرنے والا جاتے جاتے اتنا زندوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، عام مسلمان کے جنازے کو کھانا دے تو یہ ثواب ہے، ولی کے جنازے کو کھانا دے تو اس کا علم کیا ہوگا۔ اس لیے لوگوں بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں، حضرت محبوب الہی نے امیر خسرو سے کہا بیٹا جاؤ فلانا کام کر کے جلدی لوٹ کر آنا۔ امیر خسرو آپ فوراً پہنچے مگر آنے کے لیے بڑی دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، بہت تاخیر ہو گئی، کافی ٹائم لگ گیا۔ محبوب الہی نے پوچھا دیر کیوں ہوئی؟ کہا کہ حضور میں آ رہا تھا، دلی میں لوگوں کا ہجوم دیکھا اور ایک جنازہ تھا، کافی بھیڑ بھاڑ اس میں تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا کہ فلانے ولی کا انتقال ہوا، ان کا وصال ہوا، انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی جو میرے کھاندے کو جنازہ دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو پوری دلی ٹوٹ پڑی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ اچھا تم نے بھی جنازے کو کھاندہ دیا؟ تو کہا میں نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ ارے جنت تو مل رہی تھی۔ کہا حضور آپ سے جنت لے لوں گا، مجھے دوسرے کی طرف جنت، وہ تو اعلان حق ہے، ان کا بولنا اپنی جگہ حق ہے، مگر میں اپنے پیر سے جو لینا ہے لے لوں گا۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ دو باتیں یہاں ملتی ہیں، عام انسان مر گیا، 40 قدم اگر چلتے ہوئے کھانا دے دیے، چاروں سن تو کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ میں شامل ہو جاؤ، مغفرت ہماری بھی ہو رہی ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، اور سارے جنازے سے لے کر، نماز جنازے سے لے کر، ایک مرے ہوئے گھر والے سے لے کر قبرستان گئے تک کوئی خالی نہیں لوٹے گا، اللہ اس کو ثواب ہی ثواب دے رہا ہے۔ آج یہ بھی ہمارے پاس سے ختم ہو رہا ہے۔ آج لوگ جنا معلوم ہوتا فلاں شخص کا انتقال ہوا، فوراً کیا بولتے گھر کو تو میں نہیں آ سکتا، جنازہ کہاں لا رہے بولو، فوراً فون پہ معلوم ہوتا جامعہ مسجد جا رہے، رضائے مصطفیٰ جا رہے، وہاں جا کر ویٹ کرتے ہیں مگر گھر تک نہیں پہنچتے۔ کاش اگر گھر کے پاس جا کر جس کے گھر میں گزر گئے ہیں ان کو تسلی اور تصفی دیتے اور دعائیں دیتے تو یاد رکھنا میرے نبی نے کہا ہے لوگوں آپس میں محبت سے رہو، بھائی چارگی دلوں میں پیدا کرو۔ آج ہمارے دلوں سے یہ ختم ہو رہا ہے، حتیٰ کہ آج ہمارا کیا حال ہے، جو غمگین رہتا ہے اس کے پاس جنازے میں شریک ہونے کے لیے بڑی مشکل سے وقت نکالتے ہیں، اور جیسے حضرت آگے ماشاء اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔